بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب خوشبو کا تحفہ پیش کیا جاتا، خوشبو عطر بطور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا تو آپ اسے رد نہ فرماتے، منع نہیں کرتے، واپس نہیں لوٹاتے، بلکہ خوش دلی سے اسے قبول فرما لیا کرتے، اور پھر ساتھ ذکر کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللباس میں لے کر کے آئے، خوشبو کی اہمیت اس انداز میں ذکر کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو کا استعمال کرنا پسندیدہ سمجھتے، اور جب کوئی خوشبو کا ہدیہ پیش کرتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسے خوش دلی سے قبول کرتے۔ اور ایک حدیث پاک میں باقاعدہ یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں واپس نہ کی جائیں۔ تکیہ جب پیش کیا جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے، اسی طرح دودھ اگر کوئی شخص پیش کرے تو وہ واپس نہ کیا جائے، اور خوشبو اگر کوئی شخص پیش کرے تو اسے واپس نہ کیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں مروتاً بچوں کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جب بڑا کوئی چیز دے رہا ہو تو اسے واپس کر دو۔ مثلاً گھر میں جب کوئی بڑا مہمان آئے تو وہ چھوٹے بچوں کو کچھ تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، تو مروتاً یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا نہیں لینا۔ جب کسی کے ہاں بطور مہمان جائیں تو وہاں کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ چھوٹوں کو تحفے میں کچھ پیسے پکڑاتے ہیں، تو یہ عادت بنی ہوتی ہے کہ بیٹا آپ نے نہیں لینا۔ یہ ہماری تربیت میں بات شامل ہے۔ تو اسی تربیت کے پیش نظر جب ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں تو ادباً لوگ تکیہ پیش کرتے ہیں چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہ یہ تکیہ آپ پیچھے رکھ لیں، تو ہم اسی تربیت کے پیش نظر انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس رہنے دیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی تکیہ پیش کرے تو اس کا انکار نہیں کرنا، رد نہیں کرنا، بلکہ اسے قبول کر لینا ہے، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اور اسی مروت میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں لینی، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دودھ پیش کرے تو اس کا انکار نہیں کرنا، بلکہ اسے قبول کر لینا ہے۔ اسی طرح عطر کا تحفہ، خوشبو کا تحفہ اگر کوئی پیش کرے تو اسے بھی رد نہ کیا جائے بلکہ اسے قبول کر لیا جائے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ خوشبو کا اپنے پاس رکھنا بھی آسان ہے اور اس کی مہک بہترین اور عمدہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ خوشبو اپنے پاس رکھیں، ہمیشہ عطر کی چھوٹی شیشی اپنے پاس رکھیں، اور حسب ضرورت آپ اس کو خود بھی استعمال کریں اور لوگوں کو بھی آپ استعمال کروائیں، ان کو بھی آپ وہ پیش کرتے رہیں، اس سے تعلقات میں حسن پیدا ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو منع اس لیے روکا گیا، رد کرنا اس لیے روکا گیا کہ اگر آپ رد کرتے ہیں تو ہے بڑی معمولی چیز، لیکن تعلقات میں خرابی پیش آ سکتی ہے۔ اور یہ بات عرب کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب آپ مکہ مدینہ شریف جائیں تو عربیوں کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس
عطر کی شیشیاں رکھتے ہیں اور گائے بگائے جہاں ان کو موقع ملتا ہے لوگوں کو وہ بطور تحفہ عطر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں، ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو الرجی ہوتی ہے اور وہ خوشبو کا استعمال نہیں کرتے، ان کی جلد کے لیے وہ مناسب نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ وہ بڑے احسن انداز میں فوراً بات بیان کر کے کہ مجھے اس سے الرجی ہے، اس لیے میں اس سے منع کر رہا ہوں، اپنا ہاتھ پیچھے کر رہا ہوں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو خوشبو کا استعمال ویسے بھی عام طور پر انسانی طبیعت کے لیے بڑا پر اثر ہے، انسانی وقار اور شخصیت میں نکھار خوشبو کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ بہتر سے بہتر، اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کریں، اس نیت سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس کے تحفے آپ اپنے دوست و احباب کو بھی پیش کریں اس نیت سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب کوئی آپ کو تحفہ پیش کرے تو آپ خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں میں، قبر میں، حشر میں، جنت میں اعلیٰ خوشبوئیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔